السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو بات ہمیں بتلائی ہے، جس بات کی نشاندہی کی ہے، وہ بڑی ہی باریک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم آج اس وجہ سے کہ کوئی بندہ قرآن کو مانتا ہی نہیں، کہتے ہیں جی سارے قرآن کو نہیں مانتا، تو اس کو کہو کہ بھئی وہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں، آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور قیامت کے دن کا ملنا اس سے انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا، ان کے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا، اور انہیں اس چیز کا بدلہ ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو آیتوں کا انکار یہ نہیں کہ میں کہوں صرف یہ کہنے سے کہ میں قرآن کو مانتا نہیں، یا اس میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک کمی بیشی ہے اس وجہ سے، بھائی نہیں، قرآن کا نام ماننا یہ بھی ہے، آیتوں کا جھٹلانا یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ قرآن کا تو عامل ہو، اس کو تو پڑھتا ہو، اس کے باوجود قرآن کی آیت کا انکار کر دے۔ اللہ نے فرمایا سود کھانے والا سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، اور انسان سود پہ کاروبار کرے، سود پہ پیسہ دے اور کہے نہیں میں تو قرآن کا ماننے والا ہوں، بھئی اس نے اس آیت کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے اور کہے کہ میں قرآن کا ماننے والا ہوں۔ کوئی بندہ نماز کو قائم نہیں کرتا اور کہتا ہے میں قرآن کو ماننے والا ہوں۔ کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن کا ماننے والا ہوں، حقیقی معنی میں وہ آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک بندہ زنا بھی کرتا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا جاتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں تو جھٹلاتا نہیں۔ بھئی اس نے اس آیت کو جھٹلا دیا، عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ جھٹلا رہا ہے، اللہ کی حکم عدولی کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سے انکاری اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مجھے پتا ہو کہ جو میں معاملات کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، اس پہ مجھے سزا ملے گی، تو میں یقیناً اس دن سے، جس دن اس کے سزا جزا کا بدلہ ہوگا، اگر مجھے اس پہ یقین ہوگا تو میں ڈروں گا، وہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو بندہ جو یہ کام اللہ کی حکم عدولیاں کرتا ہے، حقیقی معنوں میں اسے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے، اس کی کہ ایک دن اس کا حساب ہونا ہے، اس کو اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہیں، وہ خوف ہی نہیں رکھتا
اس دن سے جس دن حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو ملنا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ میں تو قرآن کو مانتا ہوں، میں تو اسلام پہ عمل کرنے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، میں تو قرآن کا بھی ماننے والا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ماننے والا ہوں۔ اگر ہم عملوں سے انکار کر رہے ہیں تو یقیناً ہم ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے عمل سے، ایسے کام سے کہ جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، جس سے اللہ نے روکا ہو، اور ہم وہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کو ماننے والے بن جائیں، تبھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔